السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انکر پرسن نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ون نیوز۔ تمام مذاہب کے پیروکار مذہبی ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید۔ ڈی سی آفس کے میٹنگ روم میں کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے مسیحی رہنماؤں اور امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت مشترکہ طور پر ڈی سی عمر جاوید اور ڈی پی او نجیب الرحمان بگٹی نے کی۔ اجلاس میں مرکزی نائب صدر پی ٹی آئی چودھری محمد اشفاق، چیئرمین اشرف زکوٰۃ کمیٹی ٹوبہ راجہ محمد عارف، صدر ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ حاجی اختر رسول ایڈوکیٹ، ڈی آئی او محمد اویس عابد، پی آر او اے ایس آئی محمد عطا اللہ، محمد الیاس، ملک محمود ناصر، امن کمیٹی کے ارکان مولانا حافظ شمس الزمان قادری، مولانا بوق التوحیدی، مولانا عبدالحی اور مسیحی رہنماؤں سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما چودھری محمد اشفاق نے کہا کہ جس طرح مسیحی برادری ہماری خوشیوں میں شرکت کرتی ہے، اسی طرح ہم بھی ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس اجلاس سے ڈی سی عمر جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں کرسمس کے موقع پر مسیحی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر آپ کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے بھیجی گئی رقم کرسمس کے موقع پر مستحق مسیحی بھائیوں میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ اس اجلاس میں ڈی پی او نجیب الرحمان بگٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرسمس کے موقع پر آپ کا تعاون کسی بھی قسم کی شرپسندی روکنے میں معاون ثابت ہوگا۔ جس طرح مسیحی برادری نے ڈی پی او کو یقین دلایا کہ مسیحی برادری قانون کا احترام کرے گی، اس پر ڈی پی او نے مسیحی رہنماؤں کو یقین دلایا کہ کرسمس کے موقع پر آپ کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان بگٹی نے میڈیا کے ذریعے والدین سے اپیل کی کہ وہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر اپنے بچوں کو فائرنگ اور ون ویلنگ سے روکیں، کیونکہ ون ویلنگ اور فائرنگ سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اجلاس کے آخر میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرائی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مقبول طارق۔